حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بعض مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ میت کو نہلانے اور کفنانے کے بعد باضابطہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور منع کرنے پر باز نہیں آتے بلکہ اس کو لازمی طور پر کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کی وضاحت کریں گے. ممکن ہے کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے، مگر آپ سے درخواست ہے کہ مکمل دیکھیں تاکہ مسئلہ کا مکمل اور صحیح علم آپ کو ہو سکے. پھر اس کے بعد کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور پیش کریں. اور آپ سے دوسری درخواست یہ ہے کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں. ہم اسی طرح کے مسائل اور لوگوں کی اصلاح کے تعلق سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. ناظرین کرام، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کر دی جائے. تاخیر کرنا منع ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ ادا کر لینے کے بعد میت کے لیے دعا کے خاطر قیام کرنے کو منع قرار دیا ہے. ہاں، ہیئت بدل کر یا جنازہ قبر کی طرف لے چلتے ہوئے دعا کرنے کی اجازت ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ صلاۃ و سلام ما قیام کا محل کیا ہے، اس کو کس وقت مستحب قرار دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی خان علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے ہم دو اقتباس آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ اس کو بغور ملاحظہ فرمائیں اور خود فیصلہ کریں کہ جنازہ روک کر صلاۃ و سلام ما قیام پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے، جس کو فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 523 میں مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا پور بندر گجرات میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ یوں ہے: رہا یہ کہ قیام ذکر ولادت شریف کے وقت کیوں ہے، اس کی وجہ نہایت روشن. اولاً صدہا سال سے علماء کرام وہ بلاد دار الاسلام میں یوں ہی معمول. ثانیاً ائمہ دین تصریح فرماتے ہیں کہ ذکر پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یعنی ذکر کی تعظیم مثل ذات اقدس کے ہے، اور صور تعظیم میں سے ایک صورت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت قیام بھی ہے، اور یہ صورت وقت قدوم معظم بجا لاتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت تعظیم بجا لاتی ہے یہ صورت جب ہم اور آپ قیام کرتے ہیں تو. اور ذکر ولادت شریف حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے. تو یہ تعظیم، اب یہ جملہ سنیے گا، تو یہ تعظیم اسی ذکر کے ساتھ مناسب ہوئی. اس جملے کو آپ کوٹ کریے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تعظیم اسی ذکر کے ساتھ مناسب ہوئی، یعنی ذکر ولادت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ و سلام ما قیام مناسب ہے. اس عبارت میں اعلیٰ حضرت نے صلاۃ و سلام ما قیام کو ذکر ولادت مصطفیٰ کے مناسب لکھا ہے، یعنی دوسرے ذکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر نہیں ہے تو وہاں قیام کے ذریعہ تعظیم بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی پروگرام میں جب صلاۃ و سلام ما قیام پڑھنا ہوتا ہے، جیسے میلاد شریف کی محفل ہو یا کسی اور چیز کی محفل ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے. یعنی جب صلاۃ و سلام کا وقت آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر کرتے کرتے لوگ یوں کہتے کھڑے ہوتے ہیں: اٹھ کھڑے ہو مومنو تعظیم احمد کے لیے، عرش و کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے. یہ ہم نے اپنے بچپنوں میں بھی دیکھا ہے اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی صلاۃ و سلام کا موقع آتا ہے تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر لوگ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پڑھتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ جب صلاۃ و سلام ما قیام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے مناسب ہے تو اس کو جنازے کے سامنے، وہ بھی جنازہ روک کر، کیسے پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اب آئیے آپ حضور صدر الشریعہ کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں. انہوں نے صاف صاف لکھا ہے،
آپ خود ملاحظہ کریں اور فیصلہ کریں کہ کیا جنازہ میں صلاۃ و سلام ما قیام کی اجازت ہے یا نہیں۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ فتویٰ امجدیہ میں لکھتے ہیں، ان کے جملے سنیے آپ، کہ عامہ مسلمین اور تمام بلاد اسلامیہ میں یہ رواج ہے کہ محفل میلاد اقدس میں بوقت ذکر ولادت قیام کیا جاتا ہے اور اس موقع پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ غور سے سنیے گا آپ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی ان الفاظ کو، اور یہ محفل شریف کی خصوصیت و امتیازی چیز سمجھی جاتی ہے۔ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ صلاۃ و سلام پڑھنے کو کھڑے ہو کر، کہ محفل شریف کی خصوصیت ہے اور امتیازی چیز ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اگر دوسرے مواقع پر بھی یہ طریقہ برتا جائے، کون سا طریقہ؟ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ اگر دوسرے مواقع پر بھی یہ طریقہ برتا جائے، کبھی ذکر شہادت میں، کبھی 11ویں کی مجلس میں، اور اسی طرح بزرگان دین کے عرس و فاتحہ میں، تو مجلس میلاد شریف کی امتیازی کیفیت باقی نہ رہے گی۔ لہٰذا اس اختراع سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ نے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا قول اور ان کے الفاظ آپ نے سماعت کیے۔ حضرت صدر الشریعہ کے اس فتوے سے درج ذیل باتیں نکل کر سامنے آتی ہے۔ نمبر 1، صلاۃ و سلام ما قیام محفل میلاد کی خصوصیت اور امتیازی چیز ہے۔ نمبر 2، صلاۃ و سلام ما قیام محفل شہادت اور 11ویں کی مجلس میں غیر مناسب ہے۔ اور بھی لکھا انہوں نے کہ بزرگان دین کے آراس اور فاتحہ میں بھی صلاۃ و سلام غیر مناسب ہے۔ اس کے علاوہ محفل میلاد کے علاوے میں قیام کرنے سے محفل میلاد کی خصوصیت ختم ہو جائے گی، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جنازے میں اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے۔ صدر الشریعہ تو محفل ذکر شہادت ہو، محفل 11ویں شریف ہو، بزرگان دین کے آراس ہوں، فاتحہ ہو، اس میں صلاۃ و سلام ما قیام سے بچنے کو کہہ رہے ہیں، تو آپ صلاۃ و سلام ما قیام جنازے میں اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ جبکہ ان محافل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، جنازے میں کون سا ذکر ہوتا ہے؟ جنازہ روک کر کے آپ نماز صلاۃ و سلام پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ صلاۃ و سلام ما قیام کا محل محفل میلاد ہے، جنازہ نہیں، اور صلاۃ و سلام ما قیام جنازہ روک کر پڑھنے میں میت کی تدفین میں تاخیر کرنا پایا جائے گا، جو حدیث کی صراحت کے خلاف ہے۔ تو جنازہ میں صلاۃ و سلام ما قیام کی اجازت نہیں ہے، یہ منع ہے، یہ غلط ہے۔ اس رسم کو روکنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور حضور صدر الشریعہ علیہم الرحمہ کے ان اقوال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صلاۃ و سلام ما قیام کی اجازت جنازے میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ ان دونوں حضرات کے حساب سے اگر دیکھیں تو صلاۃ و سلام ما قیام کا محل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہو۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بغور سماعت کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔